کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ینکسفان بموت احدہم حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیہ ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے. تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے،
اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منہا, وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے, اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے, یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے, ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے. لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر, ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں. تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے, بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حاملہ عورتیں نہ نکلیں, فلانا نہ کرے اور فلانا خربوزہ نہ کھائے, اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں. یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے, لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے, انفرادی بھی ہے, جماعت سے بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں, اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے, تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے, اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے, اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو, اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بہرحال درست نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں, انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. محبت میں نبی سے محبت میں ساری زندگی اس جگہ کے بال, کیوں یہ بال کٹوا دوں گا تو نبی کے ہاتھ جن بالوں پہ مس ہوئے ہیں وہ بال, وہ یادگار تو ختم. اگر وہ یوں کرتے نا, بال اگتے رہتے اور وہ کٹوا کے رہتے, تو جو پہلے والے بال تھے وہ تو کٹ کے نکل جاتے نا, وہ تو بڑے ہو رہے ہیں, وہ تو نیچے سے نئے نکلتے ہیں بال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے نا, محبت اظہار کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اس سے ایک اور فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے. بعض لوگ پوتے ہیں جو کہتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی یہ بات بتا رہے ہیں, میں کسی کی بھی تنقید مقصد نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ قرآن مجید کو چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بدعت ہے. تو یاد رکھیے ایسی چیزوں میں محبت کے اظہار کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کسی کا محبت میں قرآن کو چومنے کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, چوم لے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس محبت کا اظہار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شرع ہے, شریعت میں پابندی نہ ہو. اب یہاں ممکن ہے کوئی گرین چینل والے کہیں کہ پھر ہم جب نبی کی یاد میں انگوٹھا چومتے ہیں تو پھر یہ دیوبندی اور وہابڑوں کے پیٹ میں مروڑ, معذرت کے ساتھ وہ پھر یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ پھر ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. اپنی بات آتی ہے قرآن مجید کو چومنے کی تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کا کلام ہے, ہمارا چومنے کو دل کر رہا ہے تو ہم نے چوم لیا. قبر کو چومنے کی اجازت نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے. کہیں جا کے سارے بزرگوں کی قبروں پہ چمٹنا شروع ہو جائیں, وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے, بدعت کا ذریعہ بنتی ہے. تو اب ممکن ہے وہ یہ حضرات کہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی ہم نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے, جب خود قرآن مجید کو چومتے ہو, اس کی تو کوئی دلیل ہے نہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہو جائز ہے, اور جب ہم نبی کے نام پہ انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو کہتے ہو کوئی بدعت ہے. تو اس کا جواب سمجھیے
وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو محبت میں جب بھی کسی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو معروف ہے. آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت تھی, آپ نے کھینچ کے مکہ لگا دیا اس کے, تو یہ کچھ سمجھا جائے گا؟ کچھ آپ کے میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے, تو کہہ رہے یہ محبت کے اظہار کا مکے سے کیا تعلق؟ چوم لیتے اس کو محبت میں تو سمجھ میں آتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو محبت کا اظہار کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں عرف میں, عقل سے وہ طے ہیں. عقل, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, عقل سے طے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے یا تو اسے چومیں. جیسے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چومتے, آپ کے ہاتھ چوم لیتے. نبی موجود نہیں ہے تو نبی کے نام کو چوما جائے. کسی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے, محبت میں چوم لیا آپ نے, سینے سے لگا لیا, عزت کے ساتھ اسے اوپر رکھ دیا. محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. مزید محبت کے اظہار, اصل میں اظہار کا طریقہ تو یہ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے, لیکن کبھی کبھار فرد جذبات میں انسان ایسے طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے. جیسے وہ حضرت ابو معذورہ نے کہا کہ بھئی یہ بال ہی نہیں کاٹوں گا میں. نبی سے محبت اتنی کہ وہ بالوں سے محبت ہو گئی, وہی کیسے کاٹوں؟ یہاں نبی کے بال لگے ہیں تو بہت زیادہ محبت ہو گئی آپ کو. تو آپ نے کیا کیا کہ بھئی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے وہ کاغذ چوم لیا. مزید محبت ہوئی تو جس نے نبی کا نام لیا اس کے ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا تو اس کے ہونٹ چوم لیں آپ. اب جو بھی کسی محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے, بھئی گرین چینل والے کو چاہیے اٹھیں اس کے ہونٹ چوم لیں, کیونکہ یہاں سے نام مبارک نکلا ہے. ہونٹ چومنے چاہیے. ہونٹ نہیں چوم سکتے تو جس کے کان میں نبی کا نام گیا, بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی ایسی چیز کو چوما جائے نا جس کا نبی سے یا نبی کے نام سے کوئی لنک تو بنتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام جس کے ہونٹ سے نکلا نا, یہ جب نام نکلتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہیں, حالانکہ چومنا کیا چاہیے اس کے ہونٹوں کو. پھر وہ نام نکل کے گیا جس کسی کے کان میں, تو یا پھر اس کے کان چومے کہ یہ نام نکل کے کہاں گیا ہے, اس کی سماعت میں گیا ہے, کان چومے. نہ وہ کاغذ چوما جا رہا ہے, نہ اس کے ہونٹ چومے جا رہے ہیں جہاں سے نام نکلا, نہ وہ کان چومے جا رہے ہیں جہاں نام مبارک گیا. چومے کیا جا رہے ہیں؟ ہونٹ, انگوٹھا. تو انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کا بیٹا امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا, آپ نے ستار بھائی کو 50,000 روپے دے دیے اس خوشی میں. وہ بیٹا کہے گا ابا ستار بھائی میرے کیا لگتے ہیں. یہ محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ کسی غیر متعلقہ فرد کو پیسے دے رہے ہیں آپ. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آپ کو اور اچھی مثال دو اس سے, آپ کو کسی دن اپنے دوست کے کارنامے پر اتنی خوشی ہوئی کہ سبزی والے کو پکڑ کے بغلگیر ہو گئے آپ. اب آپ کا دوست پوچھ رہا ہے یہ سبزی والے یہ ٹماٹر والے کو اتنا کیوں بھیج رہے ہو اور گلے مل رہے ہو؟ کہہ رہے یار تم نے ایسا کام کیا میں خوش ہو گیا. تو کام میں نے کیا ہے اور بھیجا کس کو جا رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ لے. اور ذرا ٹیکنیکل مثال دوں جس سے کچھ گھروں کے راز بھی فاش ہو جائیں. لوگ بیوی سے محبت میں اکرام کس کا کرتے ہیں؟ سالی کا. ہے بھائی دعوتیں سالی کی, اس سے بڑی خوشکپیاں ہو رہی ہیں. جب بیوی کو اعتراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری ہی بہن ہے جس کی وجہ سے اتنی عزت دے رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے جس کی وجہ سے دی جا رہی ہے اس کو اتنی دی نہیں جا رہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے این اس ذات کو اتنی. آپ اپنے والد صاحب کے احترام میں والد کے دوست کا احترام کرتے ہیں اتنا کہ اتنا والد کبھی نہیں کرتے. والد کہتے ہیں میری وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ہو مجھ سے بھی زیادہ رہا ہے. تو حیرت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کوئی لنک تو بنتا ہو نا اس سے محبت کے اظہار کا. بیٹے سے محبت ہے, بیٹے کو چومنے کے بجائے ستار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے, غفار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اگر فرط محبت میں کسی دن جوش کا غلبہ ہو تو آپ کہیں کہ اس ہونٹ سے نبی کا نام نکلا, جوش میں وہ ہونٹ چوم لیے. سمجھ میں آتا ہے آپ کے بھائی ٹھیک ہے جذبات میں ہو جاتا ہے انسان سے, نبی کا نام ہی ایسی چیز ہے. ہونٹ چومنے میں ڈر تھا کہ کوئی تھپڑ نہ مار دے کھینچ کے وہ, تو آپ نے کیا کیا جس کان میں وہ نبی کا نام گیا وہ کان آپ نے زور سے چوم لیا. کہ اتنا عاشق ایسا بھی کرتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے عاشقوں سے. اس کی دلیل تو عاشقوں سے ہی پیش کرنی پڑے گی نا کہ عاشقوں کے عشاق اور عاشقوں کے عرف میں محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں. یہ طریقہ آج تک کسی عاشق کے محبت کے اظہار کا نہیں ہے کہ محبت محبوبہ سے ہے چوم, اس کے بھائی کو بھی نہیں چومتا. ٹھیک ہے
محبت محبوبہ سے ہے اور چوم کسی غیر متعلقہ فرق کو رہا ہے. حمامت جرعا حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعاد و مسمعی. ایک عاشق کہتا ہے، دیکھو عاشق کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. یہ منظر سمجھیں آپ کہ ادنا یعنی محبت کا آخری درجہ یہ بھی ہے اظہار کا کہ پہاڑ پر ایک کیا بیٹھی ہوئی ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کبوتری. پہاڑ کے اس طرف عاشق ہے، مجنوں ہے، اور پہاڑ کے اس طرف لیلا ہے. اب یہ لیلا کو تو دیکھ نہیں سکتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لیلا کو دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی دیکھ رہا ہے اس کبوتری کو، اور وہاں سے لیلا بھی دیکھ رہی ہے اس کبوتری کو. تو شاعر کیا کلام دیکھیں، حمامت جرعا حومت الجند لسجعی، اے ٹیلوں والے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے والی کبوتری ذرا دو بول سنا، کچھ بول. کیوں بول؟ فانت بمرأم من سعاد و مسمعی، اس لیے کہ میں اور میری محبوبہ سعادہ، ہم دونوں کی نگاہیں یہاں کے ٹکرا رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی سماعتیں بھی یہاں کے ٹکرانا شروع ہو جائیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں چاہ رہا ہوں ہم دونوں کی، آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، خشک بیٹھے ہوئے ہیں. خشک لوگوں کا کام ایسی باتیں سمجھنا نہیں ہے. حمامت جرعا حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعادہ و مسمعی. کہہ رہا ہے کہ میں محبوبہ کو تو دیکھ نہیں سکتا، کم از کم اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کو میری محبوبہ دیکھ رہی ہے. تو ایک وقت میں میری اور محبوبہ کی نگاہیں اس کبوتری پہ ٹکرا رہی ہیں. اے کبوتری، اگر تو دو بول بولے گی تو میری سماعت اور میری محبوبہ کی سماعت بھی اس کبوتری سے جا کے ٹکرانا شروع ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں جیسے نظریں یہاں ٹکرا رہی ہیں، ہماری سماعتیں بھی یہاں ٹکرانا شروع ہو جائیں. تو اے کبوتری، یہ فریضہ تو ادا کر سکتی ہے. تو دیکھو اس کبوتری کا بھی اس محبوبہ سے کوئی لنک تو نکلا نا. شاعر کو بھی اتنی، وہاں بھی بیٹھا ہوا شاعر انگوٹھے نہیں چوم رہا. اگر محبوبہ کو پتا چلے گا کہ تم وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے، وہ کہ انگوٹھے چوم رہا تھا، یہ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی. یہ جب کلام شاعر نے کہا محبوبہ کو پتا چلا تو وہ خوش ہوئی ہوگی نا کہ دیکھو اتنی محبت ہے. اس زمانے کی محبوباؤں کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو مس کال دو، سائٹ پہ بلاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. شرم آیا تو ہے ہی نہیں نا، ختم. وہ پرانے زمانے میں کہ وہ کبوتر ٹکرا رہے ہو. آج کل تو حساب کتاب ہی آؤٹ. تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا تھا میں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بال نہیں کٹوائے. اب دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، شافعی لوگ کلمہ شہادت اذان میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. 2 دفعہ آہستہ پڑھیں گے، پھر 2 دفعہ زور سے. عرب میں بعض مسجدیں شوافے کی ہیں، عربوں کے ممالک میں، وہاں 4 دفعہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اذان، اور 4 دفعہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں بھی 4 دفعہ ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. پہلی دفعہ 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ زور سے. یہ اس لیے ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی اذان ایسے ہی کہی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پھر 2 دفعہ مزید، پہلی دفعہ آہستہ، دوسری دفعہ ذرا زور سے. امام ابو حنیفہ نے اس اذان کو اس لیے فالو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اذان میں اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اصل اذان اس کو لیے امام ابو حنیفہ نے، اور اس حدیث میں تعویل کی ہے. اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی نا، اس میں کمال یہ تھا کہ وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کرتے تھے. یہ بہت ملے گا آپ کو فقہ حنفی میں. انہوں نے کہا اصل اذان تو وہ ہے جو کون سی ہے، بلال، کیونکہ سب سے پہلے اذان نبی نے کس کو سکھائی، بلال کو. اور حضرت ابو معذورہ کی حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو معذورہ بھی اذان سیکھ رہے تھے، انہوں نے جب آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھا تو نبی چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ کلمہ شہادت اتر جائے، اس لیے ان کو حکم کیا دیا، 2 دفعہ اور زور سے پڑھو. اور پھر 2 دفعہ کلمہ شہادت، شہادتین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، تو وہ بھی ان کو 2 دفعہ اس لیے. تو یہ ان کی خصوصیت تھی. اور ابو معذورہ کی محبت کیا تھی، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے بلال کیا اذان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو نبی نے اس وقت جو سکھائی میں وہی ساری زندگی دیتا رہوں گا. تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے، میں یہ عرض کر رہا تھا اتنی اذانیں گونجتی تھی کہ اس زمانے میں غیر مسلموں کے بچے بھی سیکھ جاتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اب دیکھو میرے بھائی، اللہ نے حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہا، اتنا بھی نہیں بلکہ پہلے اپنی کبریائی. فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے
بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف بلایا نہیں جا رہا، سمجھایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آفس جانے کے لیے صرف بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو سمجھانا تو دور کی بات، کیونکہ وہ سمجھ میں آیا ہوا ہے پہلے سے، بن بلائے جائیں گے۔ اگر دروازہ بند ہو گیا، پیسے دے کے، چپڑاسی کو پیسے دے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد جو ان کو مہینے میں 20-25 ہزار ملیں گے نا، یہ جانتے ہیں کہ 20-25 ہزار سے کیا آتا ہے، ان کو پتا ہے، اور ان کو پتا ہے 20-25 ہزار، یہ 30 ہزار 40 ہزار اگر نہیں ملے تو گھر میں گھسنا مشکل، پھر جس دن آفس جائیں گے وہیں رہیں گے، گھر نہیں آئیں گے۔ پھر ان کو مسائل پتہ ہیں کہ ان سے کیا ہوتا ہے، آفس کی کیا اہمیت ہے، روزگار کی کیا اہمیت ہے، ریڑی والے کو پتا ہے ٹماٹر بیچنے سے کیا ملے گا، سبزی والے کو پتا ہے کھیرا ککڑی بیچنے سے کیا ملے گا، موچی کو پتا ہے کہ لوگوں کے چپل سینے سے مجھے کیا ملے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم توڑنے سے کیا عذاب ہوگا ان کا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے کتنے مزے ملنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے چہروں پہ کیسا نور پیدا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ کی ذات موجود ہوگی، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی جائے گی، اور ان کو اونچے اونچے بہشت کے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دنیا کی زینت ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی۔ اس لیے اللہ نے صرف بلایا نہیں ہے، پہلی بات تو بار بار بلایا بھی، اور بلایا کم سمجھایا زیادہ، بلانے کا لفظ تو صرف حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الصلاۃ کو دل میں اتارنے کے لیے باقی سارے الفاظ سمجھانے کے لیے ہیں، حی علی الصلاۃ کا مفہوم سمجھانے کے لیے باقی سارے الفاظ۔ کیسے عجیب، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دکان، یہ مکان، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیند، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بزنس، یہ کچھ بھی نہیں۔ ماؤں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے جس اہتمام سے تیار کرتی ہو، خدا کی قسم یہ اسکول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نماز کے مقابلے میں۔ تمہارا بچہ جاہل ہو کے مر جائے، ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، نمازی بنے گا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی، ایسی کامیابی کہ جو ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اعظم، صدر بن کے مر گیا، بے نمازی بن کے مرا، وہ اس کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی۔ ترقی تو میرے بھائی فرعون قارون نے سب سے زیادہ کی تھی۔ ترقی پر اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ ترقی اسکولوں کا پڑھانے کا میں مخالف نہیں ہوں، میرے تو اس پہ بیانات ہیں، مسلمان کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے بھائی؟ پہلے کیا ہے؟ بولو بھائی، پہلے کیا ہے؟ آخرت۔ کیونکہ اگر آخرت کو بھلا کے یہ ترقی حاصل کرو گے تو میرے بھائی نہ فرعون سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو، اور نہ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو، وہ برباد ہو گیا۔ اور ان کے مقابلے میں کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کیوں کامیاب کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی مان کے چلنے والے تھے، فرعون اور قارون اللہ کی مان کے چلنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ کہلوایا ہے ماں کو سکھانے کے لیے کہ اسکول بڑا نہیں ہے، سب سے پہلے کون سی چیز بڑی ہے؟ اللہ کا حکم۔ ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، مؤذن سے کہا دوبارہ کہو اللہ اکبر، ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں، پھر کہا پھر تیسری دفعہ کہو اللہ اکبر، کہا پھر چوتھی دفعہ کہو اللہ اکبر۔ ہم سن کے تھک گئے ہیں، مگر اللہ یہ ندا سنا کے تھکتا؟ اللہ نہیں تھکتا، ہم تو تھک گئے۔ کیا ہے کہ سنتے بھی نہیں، اسی وجہ سے کوئی اذان ہو رہی کہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا اس کے طرف توجہ دے، لیکن اللہ سنا کے تھکتا نہیں، اللہ حجت کام کر رہا ہے، حجت۔ ابھی سنانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا تاکہ بعد میں پھر انتقام لینے میں کسر نہ چھوڑوں میں۔ بولو کہ ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا تجھے، ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا، ایک دفعہ کہا ہوتا تو بات تھی، بار بار سمجھایا تجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں بتایا کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے، ہندو ہوتے تو مندر کا جو ٹائم تھا نا اس میں اٹھ جاتے۔ ہم عیسائی نہیں ہیں، عیسائی ابن مریم کو معبود خدا سمجھنے والے۔ اگر عیسائی ہوتے تو اتوار کے دن 10-11 بجے چرچ کا ایک چکر لگا آتے، وزٹ کر آتے اس میں۔ ہم کون ہیں؟ اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور غلامی کے لائق
نہیں ہے اس میں یہودیت کی بھی نفی، عیسائیت کی بھی نفی، ہندو مذہب کی بھی نفی، سکھ مذہب کی بھی نفی، پارسیوں کی بھی نفی، دنیا کے سارے مذاہب پہ تلوار چلا دی اور بتایا کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، اور دوسری تلوار اس پہ چلائی دنیا کے سارے ملحدوں پر، ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم حکومتوں کے، ہم جو ہے دولت مندوں کے، ہم کسی کے غلام نہیں، حکومت کی ماتحت ضرور ہیں، غلام صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیوی خدا نہیں ہے اور بیوی کے لیے شوہر خدا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو نماز سے منع کرے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دو میرا معبود شوہر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیوی شوہر کو جانے سے روکے تو اللہ کہہ رہے ہیں بیوی کو کہہ دو کہ میرا معبود تو نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد باپ کو جانے سے روکے تو باپ اسے کہہ دے کہ میرا معبود کون ہے؟ لا الہ، میں تجھے خدا نہیں سمجھتا، خدا کسے سمجھتا ہوں؟ اللہ کو سمجھتا ہوں۔ اور باپ اولاد کو نماز سے روکے تو اولاد باپ کو کہہ دے آپ والدین سر پر مگر خدا نہیں ہے، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کس میں میرے بھائی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی یہ باتیں تو مؤذن کہہ رہا ہے نا، مؤذن کے پاس ان باتوں کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کو یہ بات اللہ کی طرف سے کس نے بتائی ہے؟ محمد نے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب ان کو سچا مان لیا کہ وہ سچے سفیر تھے جو پیغام دے کر گئے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس پیغام کو بھی محمد کا پیغام نہ سمجھو بلکہ اللہ کا پیغام سمجھو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام سمجھو اس کو۔ پھر کتنا سمجھایا جا رہا ہے، اس تمہید کے بعد کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھانے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ میں 2 دفعہ بلایا، پھر دوبارہ سمجھانے پر آ گئے، کیونکہ ایک دم جب حی علی الصلاۃ سنیں گے پھر تو دھچکا لگے گا زور۔ بعض دفعہ بات تمہید سے سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے پھر شیطان غالب، چھوڑو بھائی یہ دکان، یہ رش، کیسے سفر میں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز، ڈرائیور کو کون روکے؟ اب ایک ٹینشن ہے، ڈرائیور سے کون الجھے کہ یار روکو گاڑی نماز پڑھنی ہے، چھوڑو ڈرائیور سے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، کون اٹھے واش روم میں، اتنے گندے واش روم ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی گندے، وہاں وضو کرو، پھر جگہ ملے نہ ملے، کوئی کہتا ہے لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، پیدے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو گے، چھوڑو قضا پڑھ لیں گے۔ سفر میں میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کھانا قضا کیا اس نے سفر کی وجہ سے، آج تک نہیں دیکھا، اور ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ چھوڑو سفر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز قضا کر، نمازی نماز قضا کرتا ہے۔ کسی خاتون کو نہیں دیکھا شاپنگ کرنے گئی ہو تو اپنا کوئی کام انہوں نے چھوڑ دیا ہو، نمازیں چھوڑتی ہے کہ بھئی یہاں کہاں پڑھیں گے ہم نماز، ہفتہ بازار اتوار بازار میں تاریک روڈ پہ کہاں جگہ ہے پڑھنے کی؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، ان میں کیا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، سڑک پہ بھی ہو جائے گی نماز، مٹی میں بھی ہو جائے گی، گھاس پہ بھی ہو جائے گی، کیوں؟ تاکہ یہ امت نماز قضا نہ کرے، نہ مرد نہ عورت۔ مسجد نہیں ہے کہیں قریب میں، اللہ نے عورت کو حکم دیا وہیں نماز پڑھ لے، کسی ہوٹل سے پانی لے، شہر کے اندر تیمم نہیں ہوتا، یاد رکھو، خواتین چھوٹی چھوٹی ذرا سی بات پہ تیمم کر لیتی ہیں، جائیں بازار میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو پتا ہے اگر ہم گھر تک پہنچے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہیں بازار میں پانی لیں، شرم نہ کریں اس میں، مرد سے پانی مانگنا پڑے اس سے پانی مانگنا فرض ہے، یہاں شرم کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، خدا کا حکم ہے بھائی، مذاق نہیں ہے یہ، ایسے ہی معاف نہیں ہو جاتی نماز۔ اگر نماز کی چھوڑنے کی ذرا سی گنجائش ہوتی اسلام میں تو میدان جنگ میں جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ اجازت دے دیتے کہ بھائی اب تو میدان جنگ ہے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر تو لڑ رہا ہے گھوڑے پہ، اب چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، اب بھی تجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو جماعت سے پڑھو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو فیجالن او رکبانا، چلتے چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ میدان جنگ ہے، لڑائی ہے، رک گئے پیچھے ہٹے مار دے گا دشمن، آگے بڑھتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لو، اس حالت میں چلتے ہوئے اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ سواری پہ بیٹھے ہو، ٹینکوں کا رخ، توپوں کا رخ دشمن کی طرف کیا ہوا ہے، تمہیں پتا ہے اگر میں نے قبلے کی طرف رخ کیا تو میرا رخ دشمن سے ہٹ جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ سواری جس طرف رخ کر کے چل رہی ہے دشمن کی طرف، اسی رخ پہ اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا، قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نماز چھوڑنے کی اجازت
بولو بھائی نہیں ہے. تو اتنی مشکل وقت میں اللہ جب نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہوائی جہاز میں کیسے اللہ چھوڑنے کی اجازت دے دے گا؟ ٹرین میں اللہ کیسے نماز چھوڑنے کی اجازت دے دے گا؟ اور بازاروں میں، طارق روڈ میں، ڈیفنس میں، شاپنگ سینٹروں میں، جہاں پورے شہر میں پانی بھی موجود، جگہ جگہ مصلے بچھے ہوئے ہیں. نہیں تو اللہ نے تو زمین کو، مٹی کو پاک بنایا ہے. مٹی اگر کہیں ہے نا تو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی اس کی تحقیق کرو پاک ہے نہ پاک ہے. اسی مٹی پہ سجدہ کرو، اللہ اس سجدے کو قبول کر لیں گے. مٹی کو اللہ نے پاک بنا دیا، بلکہ مٹی میں تو یہ صفت رکھی کہ پانی نہیں ہے تو اس پاک مٹی پہ ہاتھ مارو، یہ تمہیں بھی پاک کر دے گی. اس پہ وہمی لوگ کہتے پتہ نہیں یہاں کتے نے پیشاب تو نہیں کر دیا، پتہ نہیں یہاں بلی تو نہیں گھوم کے چلی گئی. یہ سارے جاہل صوفیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. مٹی ہے اللہ نے پاک کر دی. پڑھو نماز وہاں کھڑے ہو کر. قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرنے کی. تو میرے بھائی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی اہمیت تھی نا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، حی علی الصلاح کے بعد بس یہ دو باتیں لا الہ الا اللہ کی تک پہنچا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ ایک بات مکمل ہو جائے. آگے فرمایا جب حی علی الصلاح کہہ دیا نا، آؤ پھر ایک دم تردد کے بازار ہے، میدان جنگ ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو نیند بہت آ رہی ہے، رات سوئے بہت دیر سے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، مہمان آنے والے ہیں، کیسے ہوگا؟ تو کیا فرمایا، حی علی الفلاح. فرمایا تم نماز چھوڑنے میں سکون اور کامیابی تلاش کر رہے ہو، یہ غلط ہے. تمہارا اگر رب پر ایمان ہے جیسے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے کلمہ شہادت میں، تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کا اردو زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اردو میں اس کو کامیابی کہتے ہیں. یہ کامیابی فلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. فلاح کامیابی سے اوپر کی چیز ہے. ایسی کامیابی جس کا تصور ممکن ہو ہی نہیں، ایسی کامیابی. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. دکان میں کامیابی نہیں ہے، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، یہ سب چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں. آج جو ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے صبح ناشتہ بنا کے اپنی گرمی سردی قربان کر کے اسکول بھیج رہی ہے تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اللہ کرے ہو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے. اللہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ تو اس کو کامیابی سمجھتی ہے، اصل کامیابی کیا تھی؟ فجر کی نماز اس کو پڑھا دیتی، تو چھٹی کر لیتا اسکول کی، نقصان اتنا نہیں تھا. نماز پڑھ لیتا فجر کی، جو چھوڑ دی نا بہت بڑا نقصان کر دیا اس نے. یہ چھوڑ دیے، تجھے چھوڑ کے یہ بھی خبر میں جائے گا، تو بھی اسے چھوڑ کے. کوئی ہے بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ خبر میں گیا ہو آج تک کہ میری ماں نے مجھے اتنا اسکول بھیجتی تھی اور ایسا تیار کرتی تھی روزانہ صبح صبح، چلو میں بھی اس کے ساتھ خبر میں چلا جاؤں؟ نہ 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 نہ. اس لیے اللہ نے حقیقی کامیابی کی طرف بلایا. اور پھر اللہ نے مؤذن کو حکم دیا، پھر دوبارہ فجر میں تو 2 لفظ اور بڑھا دیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے. یہ بڑا نہیں ہے جو دنیا ہے، شیطان ہے، نفس ہے. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بہت ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا. ایسے چو صاحب اگر آپ کو ایک ذرا سی چٹھی بھیج دیں، مس کال بھی دے دیں نا، تو خود ہی پہنچ جائیں گے تھانے میں. اور علاقے کا کوئی چرسی بنگی کا ہے نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ایسا چو بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. تو بڑے کی پکار پہ دہل جاتا ہے انسان. ہم دہل نہیں رہے، اس لیے اللہ 2 4 6 دفعہ کہلوا رہے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اس کی بڑائی اگر دیکھ لو سارے کانپتے ہوئے پہنچے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے تابعین ایسے تھے کہ جب آذان کی آواز سنتے تھے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، خوف سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. کہتے کس کی ندا ہے یہ؟ کتنی تقریریں ہم سنتے ہیں، سب انسانوں کی ہیں. کتنے خبرنامے ہم سنتے ہیں، سب کس کے ہیں؟ انسانوں کے ہیں. ایک اذان ایسی خبر ہے اور ایک قرآن کی تلاوت. جو لگا بندہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اور اذان اگرچہ مؤذن کے الفاظ ہیں لیکن اس کے یہ لگے بندے الفاظ اس کو سکھائے کس نے؟ اللہ نے سکھائے ہیں. تبھی مؤذن اس میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں ذرا بھی نہیں. ایک پورا بنا بنایا جو ہے نا ایک الفاظ ہیں جو مؤذن کو حکم ہے، بس تم نے یہ الفاظ ڈیلیور کرنے ہیں. یہ الفاظ ہیں، انہی کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنی طرف سے نصیحت نہیں کرنی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آذان سے پہلے اور آذان کے بعد نماز کو بلانے کا کوئی بھی طریقہ ہو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ رکھ دیا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پھر اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اتنی باتیں اللہ کر رہا ہے. تو اب اللہ کی اس دعوت پہ جو لبیک کہے گا، جو نہیں کہے گا اس کا انجام پھر جہنم کی آگ ہے، پھر جہنم کیا. اور جو لبیک کہیں گے اللہ کی اس دعوت پر، نمازی بن کے دکھائیں گے. یہ نہیں کہ
کچھ پڑھ لی چھوڑ دی اور بگار گئے تو رہ گئی. آج بچی کی شادی ہے تو چلو رہ گئی. آج تو ابا بیمار ہیں تو چلو رہ گئی. بیمار کی سب سے بڑی خدمت کیا؟ اس کو نماز پڑھاؤ.